اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفۃ الرسول کا انتخاب بھی خدا ہی کرتا ہے، لیکن کیسے؟ از رحمت اللہ بندیشہ، استاد جامعہ احمدیہ جرمنی۔ الفضل انٹرنیشنل، جمعرات 25 مئی 2023۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ خلیفہ خدا تعالیٰ خود بناتا ہے اور اس کے انتخاب میں کوئی نقص نہیں ہوتا۔ جسے اللہ یہ کرتا پہنائے گا، کوئی نہیں جو اس کرتے کو اتار سکے یا چھین سکے۔ وہ اپنے کمزور بندے کو چنتا ہے، جسے لوگ بعض اوقات حقیر بھی سمجھتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ اس کو چن کر اس پر اپنی عظمت اور جلال کا ایک ایسا جلوہ فرماتا ہے کہ اس کا وجود دنیا سے غائب ہو کر خدا تعالیٰ کی قدرتوں میں چھپ جاتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز۔ بعض لوگ سوال کیا کرتے ہیں کہ خلافت لوگوں کے انتخاب سے قائم ہوتی رہی ہے، تو ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ خلیفہ خدا بناتا ہے، نہ کہ لوگ یا انجمن؟ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے متعلق اپنا دائمی قانون بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، الانبیاء آیت نمبر 9۔ اور ہم نے انہیں ایسا جسم نہیں بنایا تھا کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں، اور وہ ہمیشہ رہنے والے نہیں تھے۔ چونکہ کسی نبی اور رسول کے لیے جسمانی طور پر دائمی زندگی نہیں ہے، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، الانبیاء آیت نمبر 35۔ اور ہم نے کسی بشر کو تجھ سے پہلے ہمیشگی عطا نہیں کی، بس اگر تو مر جائے تو کیا وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے؟ تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسانیت کے لیے ان پاکیزہ وجودوں کے ساتھ وابستہ برکات، ان کے ذریعہ ملنے والے افضال الہیہ بھی ان کی دنیا سے ظاہری رخصتی کے ساتھ ہی ختم ہو جائیں گے؟ نہیں، رحمتی واسعت کل شیء، سورہ اعراف آیت نمبر 157۔ میری رحمت وہ ہے کہ ہر چیز پر حاوی ہے۔ چنانچہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ نے دائمی خلیفوں کا وعدہ دیا تا وہ ذلی طور پر انوار نبوت پا کر دنیا کو ملزم کریں اور قرآن کریم کی خوبیاں اور اس کی پاک برکات لوگوں کو دکھلاویں۔ شہادت القرآن، روحانی خزائن، جلد 6، صفحہ نمبر 342۔ خلیفہ خدا بناتا ہے، مگر کس طرح؟ اب کس قسم کے خلفاء کی ضرورت ہے؟ اس بات کا حقیقی علم خدائے علیم کو ہے۔ حضرت آدم کو خلیفۃ اللہ بنایا تو اس خدا نے، رسالت کی جانشین خلافت کا وعدہ کیا تو اس خدائے علیم نے۔ قرآن کریم سے یہ بات ثابت ہے کہ بعض اوقات جب اللہ تعالیٰ کسی واسطہ سے کام کرواتا ہے اور پھر اسے اپنی طرف منسوب کرتا ہے، تو اس میں خدائی حکمت یہ ہوتی ہے کہ دنیا کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ اگرچہ ظاہر میں تمہیں کچھ نظر آ رہا ہے، لیکن بباطن اس میں خدائی تصرف اور خدائی قوتیں کام کر رہی ہیں۔ غزوہ بدر کے موقع پر بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھی نے دشمن کی طرف کنکریاں پھینکی، مگر خدا تعالیٰ نے فرمایا، ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، الانفال آیت 18۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تو نے ان کی طرف کنکر پھینکے تو تو نے نہیں پھینکے، بلکہ اللہ ہے جس نے پھینکے۔ صلح حدیبیہ میں بوقت بیعت رضوان ظاہراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، سورۃ الفتح آیت 11۔ یقیناً وہ لوگ جو تیری بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی کی بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ جو ان کے ہاتھ پر ہے۔ تمام انسان خدا کے بندے ہیں، البتہ فنا فی اللہ کا جس کو مقام حاصل ہو جائے، اس وقت یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کل یا عبادی، الزمر آیت نمبر 54۔ تو کہہ دے کہ اے میرے بندو۔ آیت استخلاف فیصلہ کن آیت ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اسی طرح
احادیث کی غلط فہمی نے کئی لوگوں کو ہلاک کر دیا، شیعہ بھی اسی سے ہلاک ہوئے۔ اگر قرآن کو اپنا حکم ٹھہراتے تو ایک سورہ نور ہی ان کو نور بخش سکتی تھی، مگر حدیثوں نے ان کو ہلاک کیا۔ کشتی نوح، روحانی خزائن، جلد نمبر 19، صفحہ نمبر 64۔ اب حقیقت یہ ہے کہ سورہ النور کی آیت وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، سورہ نور آیت 56 میں لفظاً خدا نے نہیں بتایا کہ کسی کو الہام نہیں کیا کہ تو خلیفہ ہے۔ نمبر 2، رسول نے نہیں بتایا کہ فلاں خلیفہ ہے۔ نمبر 3، لہٰذا تیسری صورت خلیفہ خدا بناتا ہے، مگر خدا کس طرح بناتا ہے؟ جیسے ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، اے نبی کنکروں کی یہ مٹھی تو نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی ہے۔ نتیجہ بتاتا ہے کہ وہ انسان کی مٹھی کے پھینکے ہوئے کنکر نہ تھے۔ بالکل اسی طرح خلیفہ کا انتخاب گو بظاہر مومنوں کی جماعت کرتی ہے، لیکن در پردہ اس انتخاب میں خدا تعالیٰ کی قدرت کام کر رہی ہوتی ہے اور ان سے انتخاب کروا کر اپنی تقدیر پوری کرواتا ہے۔ جیسے اولاد خدا دیتا ہے مگر شادی انسان کرتا ہے۔ یخلق ما یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور، سورہ شورى آیت نمبر 50۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے لڑکی عطا کرتا ہے۔ کھیتی خدا اگاتا ہے مگر حل انسان چلاتا ہے۔ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، الواقعہ آیت نمبر 65۔ کیا تم ہی ہو جو اسے اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ رزق خدا مہیا کرتا ہے مگر ساتھ کوشش انسان بھی کرتا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، سورہ ہود آیت نمبر 7۔ اور زمین میں کوئی چلنے پھرنے والا جاندار نہیں مگر اس کا رزق اللہ پر ہے۔ اسی طرح خلیفہ خدا بناتا ہے مگر مومنین اس کا انتخاب کرتے ہیں۔ والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ وامرہم شوری بینہم، سورہ شورى آیت نمبر 39۔ اور جو اپنے رب کی آواز پر لبیک کہتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ان کا امر باہمی مشورہ سے طے ہوتا ہے۔ اور ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقداروں کے سپرد کیا کرو، النساء آیت نمبر 59۔ مومنین کے انتخاب کو رضائے الہی حاصل ہوتی ہے، نبی کے ذریعہ پاک باز جماعت قائم ہوتی ہے۔ ان کی عزت افزائی کے طور پر خدا کہتا ہے کہ تم خلیفہ چن لو، اس کو میری رضا حاصل ہو جائے گی، تمہارا انتخاب میرا انتخاب ہوگا۔ پس در پردہ اس انتخاب میں خدا تعالیٰ کی قدرت کام کر رہی ہوتی ہے اور ان سے انتخاب کروا کر اپنی تقدیر پوری کرواتا ہے، اور اس کے متعلق یہ قرار دیتا ہے کہ اس شخص کو مقام خلافت پر میں نے فائز کیا ہے اور خلافت کا جامہ اسے میں نے پہنایا ہے۔ اس کے ساتھ نصرت خداوندی اور تاثیرات الہیہ سے ظاہر ہونے والے نتائج یہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ انسان کا کام نہیں، انسان کی مجال نہیں کہ وہ اتنے بڑے بوجھ کو اٹھا سکے اور اتنے بڑے کام کو انجام دے سکے جب تک خدائی قوتیں اور اعلیٰ طاقتیں اس کے ساتھ نہ ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر خلیفہ راشد غیر معمولی حالات و مشکلات کے باوجود کامیاب و کامران ہوتا ہے، کیونکہ وہ انسانوں کا بنایا ہوا خلیفہ نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کا بنایا ہوا خلیفہ ہے۔ لیکن جو صرف ظاہر پر تکیہ کرتے ہیں اور وسوسہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور حقیقت پر نگاہ نہیں ہوتی، ایسے لوگوں کے لیے اور ان کے لیے جنہیں پوری معرفت نہیں، ایسے احباب کی تسکین قلب کے لیے انہیں اپنے مسلمات پر نظر دوڑانی چاہیے کہ قرآن کریم میں خدا تعالیٰ کیا فرماتا ہے، خدا کے رسول کا اس بارے میں کیا فیصلہ ہے، حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کا اس بارے میں کیا نظریہ ہے، آپ کے صحابہ نے اس بارے میں کیا رویہ اختیار کیا۔ ان تمام برگزیدہ ہستیوں
اور مستند ترین ذرائع کا فیصلہ یہ ہے کہ خلیفہ خدا بناتا ہے، تو پھر کسی بھی قسم کے تردد کی ہرگز گنجائش باقی نہیں رہتی، اور ہم حق الیقین سے کہہ سکتے ہیں کہ خلیفہ خدا بناتا ہے، اور اس کے ساتھ ہونے میں ہی اب دنیا کی سلامتی ہے۔ مثلا سورہ النور میں خدا تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ میں خلیفہ بناتا ہوں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، سورۃ النور آیت نمبر 56۔ اس آیت کے متعلق حضرت جعفر صادق سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اس سے مراد امام قائم علیہ السلام اور ان کے اصحاب ہیں۔ بحار الانوار۔ حضرت امام رضا کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امام آخر الزمان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، لا تقوم الساعة حتى يقوم القائم الحق منا وذلك حين يأذن الله عز وجل له ومن تبعه فنجا ومن تخلف عنه هلك۔ اللہ عباد اللہ فاتوہ ولولا علی الثلج فإنہ خلیفۃ اللہ عز وجل وخلیفتی۔ قیامت نہ آئے گی جب تک ہم میں سے امام قائم کا ظہور نہ ہوگا، اور ظہور اس وقت ہوگا جب اللہ عز وجل کا اذن ہوگا، اور جس نے اس کی اطاعت و اتباع کی اس نے نجات پائی، اور جس نے انہیں چھوڑا وہ ہلاک ہوا۔ خدا کے بندو، تمہیں اللہ کا واسطہ اس کے پاس آنا، خواہ تمہیں برف پر چل کر کیوں نہ آنا پڑے، اس لیے کہ وہ اللہ کا بھی خلیفہ ہے اور میرا بھی خلیفہ ہے۔ بحار الانوار۔ شیعہ سنی ہر دو مکتب فکر کی کتب میں یہ حدیث موجود ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تاکیدی ہدایت فرمائی کہ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبٌّ عَلَى الثَّلْجِ فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِي، سنن ابن ماجہ کتاب الفتن، کہ جب تم اس مہدی کو دیکھو تو اس کی بیعت کرنا، خواہ گھٹنوں کے بل برف پر چل کر جانا پڑے، کیونکہ وہ خدا کا خلیفہ مہدی ہے۔ انتخاب خلافت کے متعلق حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قطعی فیصلہ کہ خلیفۃ الرسول بھی خدا ہی بناتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک دفعہ ذکر فرمایا کہ لقد حممت او اردت ان ارسل الى ابی بکر وابنہ واحد ان یقول القائلون او یتمنى المتمنون ثم قلت یاب اللہ ویدفع المؤمنون او یدفع اللہ ویأب المؤمنون، بخاری کتاب المرضع۔ میں نے ارادہ کیا تھا کہ ابو بکر کو بلا کر ان کے حق میں خلافت کی تحریر لکھ دوں، تاکہ میری وفات کے بعد دوسرے لوگ خلافت کی خواہش لے کر کھڑے نہ ہو جائیں، اور کوئی کہنے والا یہ نہ کہے کہ میں ابو بکر کی نسبت خلافت کا زیادہ حقدار ہوں۔ مگر پھر میں نے اس خیال سے اپنا ارادہ ترک کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر کے سوا کسی اور کی خلافت پر راضی نہ ہوگا، اور نہ ہی مومنوں کی جماعت کسی اور شخص کی خلافت کو قبول کرے گی۔ اس حدیث سے واضح ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کے حق میں اس لیے وصیت نہیں لکھوائی کہ آپ جانتے تھے کہ خلیفہ خدا بناتا ہے، اور اگر کوئی خدا کی مرضی کے خلاف کوئی قدم اٹھائے گا تو اسے کامیابی نہ ہوگی، اور اس حقیقت کا عملی اظہار سقیفہ بنو سعدہ میں ہوا۔ آخر وہی ہوا جو خدا تعالیٰ کی منشا تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو ذوالنورین تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں ان کے عقد میں آئیں، ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عثمانو ان اللہ عز وجل لعلہ ان یکمسک قمیصا فإن ارادوک علی خلعہ فلا تخلعہ ثلاث مرارا، مسند الامام احمد بن حنبل۔ اے عثمان، یقیناً تجھے اللہ تعالیٰ ایک قمیض پہنائے گا، اگر مخالفین اس قمیض کو اتارنے کی کوشش کریں تو ہرگز نہ اتارنا، اور یہ بات آپ نے 3 مرتبہ فرمائی۔ حضور نے اس حدیث میں حضرت عثمان کو یہ بشارت دی تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خلافت کا جامہ پہنائے گا، اور منافقین کا طبقہ اس جامہ کو
اتارنے کا مطالبہ کرے گا، لیکن تم نے ہرگز اس جامہ کو نہیں اتارنا۔ یہ بات بعد کے واقعات سے لفظاً پوری ہوئی۔ منافقوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ خلافت کی قمیص اور اس معزز جامہ کو آپ سے اتروا لیں، لیکن خدا کے اس برگزیدہ بندہ نے جان دینی قبول کی، لیکن قمیص خلافت جو خدا نے پہنائی تھی اسے اتارنا گوارا نہ کیا۔ خلفائے راشدین کا موقف کہ خلیفۃ الرسول کا انتخاب بھی در حقیقت خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر نے خلیفہ بننے کے بعد صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے ذریعہ تمہیں ضلالت اور تفرقہ سے نکالا اور تمہارے دلوں میں الفت قائم کی۔ وَقَدْ اسْتَخْلَفَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ خَلِيفَةً لِيَجْمَعَ بِهِ أُلْفَتَكُمْ وَيُقِيمَ بِهِ كَلِمَتَكُمْ دائرۃ المعارف۔ اور اب خدا تعالیٰ نے تم پر مجھے خلیفہ مقرر کر دیا ہے تاکہ تمہاری باہمی الفت اور اخوت اور شیرازہ بندی قائم رہے اور اس کے ذریعے سے تمہارا کلمہ قائم رہے۔ جبکہ ظاہراً سب صحابہ کو علم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لوگوں کا اجتماع ہوا، مشورہ ہوا، بلکہ اختلاف ہوا، اور پھر صحابہ نے آپ کی بیعت خلافت کی۔ پھر بھی حضرت ابو بکر خدا کے رسول کا پیارا ساتھی، دکھ سکھ میں ساتھ رہنے والا، سب سے اول ایمان لانے والا، خدائی حکمتوں اور خدائی باتوں کو خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ سمجھنے اور جاننے والا، یہ اعلان کرتا ہے کہ قد استخلف اللہ علیکم، کہ خدا تعالیٰ نے تم پر مجھ کو خلیفہ مقرر کر دیا ہے۔ یہ نہیں فرماتے کہ تم نے مجھ پر احسان کیا اور خلیفہ بنایا، بلکہ یہ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے مجھے تمہارا خلیفہ مقرر کر دیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بھی یہی مذہب تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے صحابہ کی ایک مجلس سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ثم استخلف اللہ ابا بکر فواللہ ما عصیتہ ولا غششتہ، ثم استخلف عمر فواللہ ما عصیتہ ولا غششتہ، ثم استخلفت، بخاری کتاب مناقب الانصار۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو خلیفہ بنایا۔ اللہ کی قسم، نہ میں نے کبھی ان کی نافرمانی کی اور نہ کبھی انہیں دھوکہ دیا۔ پھر اللہ نے عمر کو خلیفہ بنایا۔ خدا کی قسم، نہ میں نے کبھی ان کی حکم عدولی کی، نہ کبھی غلط بیانی کی۔ پھر اللہ نے مجھے خلیفہ بنا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، من اراد ان یسأل عن المال فلیأتنی فإن اللہ جعلنی خازنا وقاسما۔ تاریخ عمر بن خطاب۔ جس شخص نے بیت المال کے اموال کے متعلق کچھ پوچھنا ہے تو وہ میرے پاس آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خلیفہ بنا کر قوم کے مال کا خازن مقرر فرمایا ہے اور اس کو تقسیم کرنے کا حق بخشا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے فرمایا، یا عثمانو انہ لعل اللہ یکمسک قمیصا فإن ارادوک علی خلعہ فلا تخلعہ لہم۔ ترمذی کتاب المناقب۔ اے عثمان، یقیناً اللہ تجھے ایک قمیص پہنائے گا، اور اگر منافقین و مخالفین تجھ سے اس قمیص کے اتارنے کا مطالبہ کریں تو اسے ہرگز نہ اتارنا۔ بعض روایت میں لکھا ہے کہ ثلاثہ مرارن، مسند احمد بن حنبل۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمائی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قمیص اتارنے کا مطالبہ کرنے والوں کو ظالم قرار دیا ہے۔ الطبقات الکبریٰ جلد 100۔ باغیان خلافت نے جب فتنہ پیدا کیا اور خلافت کے منصب کی توہین کے لیے کمر بستہ ہو گئے اور حضرت عثمان سے مطالبہ کیا کہ وہ خلافت سے الگ ہو جائیں، تو خدا کے اس محبوب بندے نے بڑی زور اور بڑی قوت سے ان کے مطالبہ کو رد کرتے ہوئے فرمایا، ما کنت لأخلع سربالا سربلنیہ اللہ تعالی عز وجل۔ تبری سندہ 35۔ میں کبھی بھی اس ردائے خلافت کو، یعنی جو قمیص خدا تعالیٰ نے مجھے پہنائی ہے، میں اسے ہرگز اتار نہیں سکتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا
کہ مجھے پھانسی پر لٹک جانا زیادہ مرغوب ہے بنسبت اس کے کہ میں اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ منصب خلافت سے الگ ہو جاؤں۔ تاریخ طبری جلد نمبر 2۔ پس اگر حضرت عثمان کا یہ مذہب اور ایمان نہ ہوتا کہ خلیفہ خدا بناتا ہے تو کس طرح ممکن تھا کہ ایسے خطرناک حالات میں باوجود ہے کہ آپ کو اس وقت اپنی جان کا خطرہ تھا، اس جرت سے یہ اظہار کرتے ہیں کہ مجھے خدا تعالیٰ نے خلیفہ بنایا ہے اور میں اس کی قدر کرتا ہوں، میں اس کی بے حرمتی کا مرتکب نہیں ہو سکتا اور اس منصب سے ہرگز الگ نہیں ہو سکتا۔ امت محمدیہ میں آخرین کے دور میں بھی خلافت علی منہاج النبوہ یعنی خدا کے اپنے ہاتھ سے لگائی جانے والی خلافت کی پیش گوئی۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اپنے معان بعد جاری ہونے والی خلافت کو خدا تعالیٰ کی طرف سے جاری کردہ نعمت عظمیٰ قرار دیا ہے، بلکہ دور آخرین میں نازل ہونے والی قدرت ثانیہ کو بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے جاری ہونے والی خلافت قرار دیا ہے۔ چنانچہ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں نبوت قائم رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، پھر وہ اس کو اٹھا لے گا، اور خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اس نعمت کو بھی اٹھا لے گا، پھر اس کی تقدیر کے مطابق ایزار اساں بادشاہت قائم ہوگی، جس سے لوگ دل گرفتہ ہوں گے اور تنگی محسوس کریں گے۔ جب یہ دور ختم ہوگا تو اس کی دوسری تقدیر کے مطابق اس سے بھی بڑھ کر جابر بادشاہت قائم ہوگی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا رحم جوش میں آئے گا اور ظلم و ستم کے دور کو ختم کر دے گا۔ اس کے بعد پھر خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی۔ یہ فرما کر آپ خاموش ہو گئے۔ مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 4۔ خلافت کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے سلسلہ کا فیصلہ۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام رسالہ الوصیت میں تحریر فرماتے ہیں کہ یہ خدا تعالیٰ کی سنت ہے، اور جب سے کہ اس نے انسان کو زمین میں پیدا کیا ہمیشہ اس سنت کو وہ ظاہر کرتا رہا ہے کہ وہ اپنے نبیوں اور رسولوں کی مدد کرتا ہے اور ان کو غلبہ دیتا ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، سورۃ المجادلہ آیت نمبر 22۔ اور غلبہ سے مراد یہ ہے کہ جیسا کہ رسولوں اور نبیوں کا یہ منشا ہوتا ہے کہ خدا کی حجت زمین پر پوری ہو جائے اور اس کا مقابلہ کوئی نہ کر سکے، اسی طرح خدا تعالیٰ کبھی نشانوں کے ساتھ ان کی سچائی ظاہر کر دیتا ہے، اور جس راست بازی کو وہ دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں اس کی تخم ریزی انہی کے ہاتھ سے کر دیتا ہے، لیکن اس کی پوری تکمیل ان کے ہاتھ سے نہیں کرتا، بلکہ ایسے وقت میں ان کو وفات دے کر جو بظاہر ایک ناکامی کا خوف اپنے ساتھ رکھتا ہے، مخالفوں کو ہنسی اور ٹھٹھے اور تان اور تشنیع کا موقع دے دیتا ہے، اور جب وہ ہنسی ٹھٹھا کر چکتے ہیں تو پھر ایک دوسرا ہاتھ اپنی قدرت کا دکھاتا ہے اور ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جن کے ذریعے سے وہ مقاصد جو کسی قدر ناتمام رہ گئے تھے اپنے کمال کو پہنچتے ہیں۔ رسالہ الوصیت روحانی خزائن جلد 20 صفحہ نمبر 304۔ خلافت کے مقام کی بابت حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ نے احمدیہ بلڈنگ لاہور میں ایک معرکہ آرا تقریر 16-17 جون 1912 کو فرمائی۔ اس میں فرمایا، اگر کوئی کہے کہ انجمن نے خلیفہ بنایا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ اس قسم کے خیالات ہلاکت کی حد تک پہنچاتے ہیں، تم ان سے بچو۔ پھر سن لو کہ مجھے نہ کسی انسان نے نہ کسی انجمن نے خلیفہ بنایا ہے، اور نہ میں کسی انجمن کو اس قابل سمجھتا ہوں کہ وہ خلیفہ بنائے۔ پس مجھ کو نہ کسی انجمن نے بنایا ہے اور نہ میں اس کے بنانے کی قدر کرتا ہوں، اور اس کے چھوڑنے پر تھوکتا بھی نہیں، اور نہ اب کسی میں طاقت ہے کہ وہ اس خلافت کی رضا کو مجھ سے چھین لے۔ البدر 11 جولائی 1912۔ پھر فرمایا، خلافت کیسری کی دکان کا سوڈا واٹر نہیں جو سہل الحصول ہو۔ تم بکھیڑے سے کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکتے، نہ تم کو کسی نے خلیفہ بنانا ہے اور نہ میری زندگی میں کوئی اور بن سکتا ہے۔
جب میں مر جاؤں گا تب وہی کھڑا ہوگا جس کو خدا چاہے گا، اور خدا اس کو آپ کھڑا کر دے گا۔ تم نے میرے ہاتھوں پر اقرار کیے ہیں، تم خلافت کا نام نہ لو، مجھے خدا نے خلیفہ بنا دیا ہے، اور اب نہ تمہارے کہنے سے معزول ہو سکتا ہوں اور نہ کسی میں طاقت ہے کہ وہ معزول کرے۔ اگر تم زیادہ زور دو گے تو یاد رکھو میرے پاس ایسے خالد بن ولید ہیں جو تمہیں مرتدوں کی طرح سزا دیں گے۔ البدر 11 جولائی 1912۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ خلیفہ خدا بناتا ہے کے متعلق فرماتے ہیں، خوب یاد رکھو کہ خلیفہ خدا بناتا ہے، اور جھوٹا ہے وہ انسان جو یہ کہتا ہے کہ خلیفہ انسانوں کا مقرر کردہ ہوتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح مولوی نور الدین صاحب اپنی خلافت کے زمانہ میں 6 سال متواتر اس مسئلہ پر زور دیتے رہے کہ خلیفہ خدا مقرر کرتا ہے نہ انسان، اور در حقیقت قرآن شریف کے غور سے مطالعہ کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ ایک جگہ بھی خلافت کی نسبت انسانوں کی طرف نہیں کی گئی، بلکہ ہر قسم کے خلفاء کی نسبت اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ انہیں ہم بناتے ہیں۔ کون ہے جو خدا کے کام کو روک سکے؟ انوار العلوم جلد 2 صفحہ نمبر 11۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ خلیفہ اللہ تعالیٰ ہی بناتا ہے۔ اگر بندوں پر اس کو چھوڑا جاتا تو جو بھی بندوں کی نگاہ میں افضل ہوتا اسے ہی وہ اپنا خلیفہ بنا لیتے، لیکن خلیفہ خود اللہ تعالیٰ بناتا ہے، اور اس کے انتخاب میں کوئی نقص نہیں۔ وہ اپنے ایک کمزور بندے کو چنتا ہے، اسے وہ بہت کمزور جانتے ہیں اور بہت حقیر سمجھتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کو چن کر اس پر اپنی عظمت اور جلال کا ایک جلوہ کرتا ہے، اور جو کچھ اس کا تھا اس میں سے وہ کچھ بھی باقی نہیں رہنے دیتا، اور خدا تعالیٰ کی عظمت اور جلال کے سامنے کلی طور پر فنا اور نیستی کا لبادہ وہ پہن لیتا ہے، اور اس کا وجود دنیا سے غائب ہو جاتا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیتا ہے۔ الفضل 17 مارچ 1967۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سارا عالم اسلام مل کر زور لگا لے اور خلیفہ بنا کر دکھاوے، وہ نہیں بنا سکتا، کیونکہ خلافت کا تعلق خدا کی پسند سے ہے، اور خدا کی پسند اس شخص پر انگلی رکھتی ہے جسے وہ صاحب تقوی سمجھتا ہے۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 2 اپریل 1993۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز نے یوم خلافت کے حوالے سے جماعت احمدیہ راولپنڈی کے نام پیغام میں فرمایا، ہمارا یہ ایمان ہے کہ خلیفہ خدا تعالیٰ خود بناتا ہے، اور اس کے انتخاب میں کوئی نقص نہیں ہوتا۔ جسے اللہ یہ کرتا پہنائے گا کوئی نہیں جس سے کرتے کو اتار سکے یا چھین سکے۔ وہ اپنے ایک کمزور بندے کو چنتا ہے جسے لوگ بعض اوقات حقیر بھی سمجھتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ اس کو چن کر اس پر اپنی عظمت اور جلال کا ایک ایسا جلوہ فرماتا ہے کہ اس کا وجود دنیا سے غائب ہو کر خدا تعالیٰ کی قدرتوں میں چھپ جاتا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیتا ہے اور اپنی تائید و نصرت ہر حال میں اس کے شامل حال رکھتا ہے، اور اس کے دل میں اپنی جماعت کا درد اس طرح پیدا فرما دیتا ہے کہ وہ اس درد کو اپنے درد سے زیادہ محسوس کرنے لگتا ہے، اور یوں جماعت کا ہر فرد یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ اس کا درد رکھنے والا، اس کے لیے خدا کے حضور دعائیں کرنے والا، اس کا ہمدرد ایک وجود موجود ہے۔ روزنامہ الفضل 30 مئی 2003۔